جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عہد میں جی رہے ہیں۔ آج کل اطلاعات، خبریں تو سیکنڈز میں دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں، جو کہ بلا شبہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ان اطلاعات کی بدولت ہمیں آج پل پل کی خبر، کورونا کے متاثرین اور صحت مند ہونے والے لوگوں کی خبریں لمحہ بہ لمحہ موصول ہو رہی ہیں۔ تمام سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جس قدر ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو بار بار ہاتھ دھونے اور اپنے اپنے گھروں میں محدود رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور یقیناً خود بھی بہت محتاط ہیں۔ ان سب ڈیجیٹل رضاکاروں کو میرا مؤدبانہ سلام۔ ایسے غیر معمولی صورتحال میں، جو کہ اپنی نوعیت کی بالکل منفرد ہے، ہر سوشل میڈیا کا صارف اس موقع پر اپنے حلقہ اثر کو خبردار بھی کر رہا ہے، حکومت اور کچھ اداروں کی کارکردگی پر تنقید بھی کر رہا ہے، اور کہیں کہیں طنزیہ پوسٹس بھی نظر سے گزر رہی ہیں۔ مجھے 2005 کے زلزلے کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ ذہنی صحت کے ایک پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس پروجیکٹ میں ہمیں ایمرجنسی صورتحال میں انسانی رویوں کو مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملا اور مختلف تربیت کاروں سے ٹریننگز بھی لی۔ ان تجربات کی روشنی میں کچھ گزارشات دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات کو سنجیدگی اور ذمہ دارانہ طریقے سے دیکھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ کسی بھی خبر یا اطلاع کو پوسٹ کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ آیا یہ مفاد عامہ کے لیے ضروری ہے؟ کیا میری پوسٹ یا ٹویٹ سے اور تصویر، تحریر، ویڈیو یا آواز سے لوگوں کے حوصلے پست تو نہیں ہو جائیں گے؟ کوشش کریں کہ اچھی یا بہتری والی اور پر امید پوسٹ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اجتماعی طور پر لوگوں کے حوصلوں کا بلند ہونا اور پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ پر امید اور حوصلہ افزا خبروں کو باقاعدگی اور ذمہ داری سے شیئر کریں۔ خبر کی سچائی اور تصدیق انتہائی ضروری ہے۔ بغیر تصدیق کے خبر کو نہ پھیلائیں، بلکہ شیئر کرنے والے ساتھی سے درخواست کریں کہ یہ مناسب نہیں، اس سے لوگوں میں خوف و ہراس اور بے چینی پھیلے گی، اور آپ کو تو علم ہی ہوگا پریشانی میں گھبرانا بذات خود ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہماری تحریروں کا لہجہ طنزیہ نہ ہو، کیونکہ گفتگو یا تحریر کے لہجے کو سبھی پہچانتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس میں نرمی، محبت، خلوص، انکساری، امید اور مثبت الفاظ زیادہ، تاکہ پڑھنے والے کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ایک دوست کی طرح اور ایک معاون کی طرح شفقت، ہمدردی اور پیار سے اپنا خیال پہنچائیں، تاکہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے۔ تنقید اتنی بری چیز نہیں، لیکن ایمرجنسی میں تنقید سے کوئی خاطر خواہ نتائج بھی برآمد نہیں ہوتے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو لوگوں کی باتیں عمومی یا غیر منطقی لگ رہی ہیں تو ان کو نظر انداز کریں، اور بہتر ہے خود میں برداشت کریں۔ ہم نے اگر سائنس، فلسفہ یا مذاہب کا تنقیدی مطالعہ کر رکھا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ سبھی لوگوں کی علمی دلچسپیاں اور ذوق ہم سے الگ ہیں۔ ہمیں بطور سوشل میڈیا صارف اپنے دیگر دوستوں کے ذوق، تجربے، علم اور دلچسپیوں کا احترام کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک بین الاقوامی آن لائن پبلک سپیس، چوپال، بیٹھک، حجرہ، دارا، کچہری، ڈرائنگ روم کی طرح ہے، اور ہم تکنیکی اعتبار سے بین الاقوامی طور پر اپنے پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، جسے ہر شخص اپنی سماجی اور ثقافتی اور علمی پس منظر اور اہلیت کے مطابق پڑھ رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ سوشل میڈیا پر مرد، عورت، بچے، جوان اور بوڑھے سبھی موجود ہیں، تو ہمیں اس بات کا کم از کم ان دنوں ضرور خیال کرنا چاہیے کہ مایوسی ہرگز نہ پھیلے۔ یقین مانے تنقید کرنے والے کی نیت یقیناً اصلاحی ہے، تو کیوں نہ ارد گرد کے لوگوں کی کمی کوتاہیوں کو کچھ دنوں کے لیے نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں۔ جس ذمہ داری سے لوگ اب گھروں میں محدود ہو رہے ہیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، سماجی میل ملاپ کم کر کے فاصلے سے مل رہے ہیں، یقین مانے وہ سب قابل ستائش لوگ ہیں۔ ان سب دوستوں سے میں ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا کہ اس سے وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہے، لیکن ان کو سلوٹ ضرور کروں گا کہ تسی سارے گریٹ ہو۔ آخر میں ایک التماس، اگر آپ چاہیں تو ایک لمحے کے لیے لبوں پہ مسکراہٹ ضرور لائیں، اسے آپ اور بھی خوبصورت لگیں گے۔